وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں منافقین کی دو اور صفات کا ذکر ہوا ہے، ایک زمین میں فساد پیدا کرنا اور دوسرے پھر جھوٹ، فساد کو اصلاح قرار دینا، یعنی غلطی اور غلطی کے اوپر پھر مزید جھوٹ، غلطی نہ ماننا۔ ان کا فساد کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی، دھوکہ دینا، اپنے فرائض کو ضائع کرنا، مومنوں کے پاس آ کے اپنی دینداری کے ڈنکے بجانا جبکہ دل کے اندر دین کی نفرت ہونا، اور ایک اور بہت بڑی بات برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ سورۃ التوبہ میں ان کی یہ صفت آئی ہے، کیا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ یہ فساد کا باعث ہوتا ہے، کسی کو برائی پہ اکسانا، برے کام کرنے پہ لگانا، تو اس سے فساد نہیں پھیلے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر گناہوں کے کام کرنا، کیونکہ جب گناہ کیے جاتے ہیں تو زمین کی برکت اٹھ جاتی ہے، جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ گناہوں کے سبب قحط سالی آتی ہے اور سخت آزمائشیں آتی ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غلط کام نہ کرو، فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، مانتے بھی نہیں، کہتے نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اپنے غلط کاموں کو اصلاح گردانتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہتے ہم اصلاح کریں، کہتے انما نحن مصلحون، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سوا تو کوئی اصلاح کرتا ہی نہیں، ہم تو اصلاح ہی اصلاح کرتے ہیں۔ تو فساد کو اصلاح سمجھنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ناسمجھی کی، حقائق کو بدل دینا، چیز کچھ ہے اس کو کچھ اور بنا کے پیش کرنا۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اکثر لوگ جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مصلح قرار دیتے ہیں۔ فرعون زمین پر سب سے بڑا مفسد تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں تو تمہیں اصلاح کا راستہ ہی دکھاتا ہوں، میں تو تمہیں اچھی بات ہی بتاتا ہوں، تمہارے ساتھ خیر ہی کرتا ہوں۔ ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ غور کر سکتے ہیں، بہت سے ایسے نعرے بلند ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو کسی چیز کے اتنے فائدے بتائے جاتے ہیں حالانکہ وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں کرنا، لوگوں کو برائی پہ اکسانا، یہ زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہیں، وہ ہے رشتوں میں تفریق پیدا کرنا، دوستوں کو آپس میں لڑانا، کسی کے خلاف بدگمان کرنا، رشتوں میں بگاڑ پیدا کرنا، میاں بیوی کے بیچ میں رفت ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خادم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے کسی خاوند کے حق میں اس کی بیوی کو بگاڑا، اس کے میاں کی برائیاں کر کر کے، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ پھر ادھر کی بات ادھر لگانا، چغل خوری کرنا، یہ بھی فساد کا باعث ہوتا ہے۔ اور پیچھے جو بات ہے نا میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلوانا، چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہن ہی کیوں نہ ہو، دوست کوئی بھی ہو، چاہے اشاروں کے نعروں میں دیکھو کیا کر رہی ہے، چاہے ایسے طنزیہ سے مسکراہٹ سے کیوں نہ ہو، دوسرے کا دل خراب کرنا۔ شوہر کو تو پہلے شیطان بیوی کے اندر عیب دکھاتا ہے، یا وائس ورثہ بھی، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ رفت، دوری، جدائی، گھر ٹوٹے گا، کیا ہوگا؟ فساد نہیں ہوگا؟ بچوں کے اوپر کیسے اثرات ہوں گے، اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ نتیجہ کہاں تک جاتا ہے۔ پھر ادھر کی بات ادھر، چغل خوری جس سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے اور لوگ خیر کے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگوں کے عیبوں کی ٹو لگانا، ادھر سے سنگن لینا، ادھر سے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو ان میں فساد پیدا کرو گے، یا قریب ہے کہ تم ان کو بگاڑ دو گے۔ اسی طرح اچھا رشتہ آنے کے باوجود نکاح نہ کرنا، یہ بھی فساد کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کوئی نیک دیندار شریف انسان آیا رشتہ لے کے اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن کوئی ایک چیز نہیں پسند، چھوٹی موٹی، تو انکار کر دینا۔ اسی طرح مال میں بے جا تصرف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے دل کی خوشی کے ساتھ فساد کیے بغیر، لڑائی جھگڑا ڈالے بغیر صدقہ کرے تو اسے اس کے شوہر کے برابر ثواب ہوگا۔ مال اس کا ہے، صدقہ یہ دے رہی ہے، لیکن اس کے کانسنٹ سے، رضامندی سے اور ایک لمٹ کے اندر اس عورت کو اچھی نیت کا ثواب ہوگا، اور اسی طرح خزانچی کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے، یعنی جو لوگوں کے مال ایک جگہ اکٹھے کر کے پھر اس کو ڈسپرس کرتا ہے۔ تو ہمیں ایز اے مومن فساد کی بجائے اصلاح کرنے والا بننا چاہیے، جیسے سارے انبیاء آئے ہیں
اور انہوں نے لوگوں میں اصلاح کے کام کیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو تباہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں، اور فساد کے زمانے میں اصلاح کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی خرابی اور بگاڑ کیا ہے کہ انسان غلط کام کرتے ہوئے اپنی غلطی کو نہ دیکھے، اپنی غلطی کو نہ مانے، اور اپنے برے سے برے کام کو بہت خوشنما بنا کے پیش کرے. اس کو اپنی غلطی بھلی معلوم ہو، فساد اس کو اصلاح معلوم ہو. تھوڑی دیر سوچیے اس کو کہ ایک انسان انتہائی خراب کام کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ انتہائی اچھا کام کر رہا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور پھر خاص طور پر دین کے معاملے میں یہ انسان کے دل کا اندھا پن ہے کہ اس کو اپنی غلطی بھی نظر نہیں آ رہی.